أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. وعجل فرجهم. سورہ حجرات میں اس سورہ مبارکہ کی تفسیر میں ہماری گفتگو اور بحث تھی غیبت کے بارے میں. غیبت کو قرآن کریم نے اور اسلام نے کس قدر مضمون جانا ہے اور اس کے نقصانات کو بتایا اور سمجھایا ہے. اور غیبت کتنا بڑا گناہ ہے اور یہ ایک عظیم ایک ایسا ظلم ہے اور ایک ایسا ظلم ہے غیبت جو انتہائی بزدلانہ ہے کہ جسے انسان اپنے بھائی کے بارے میں روا رکھتا ہے. یہ تشبیہ غیبت کی حد سے زیادہ برائی اور اس کے عظیم گناہ کو بیان کرنے والی کون سی کہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا سے منع کیا گیا کہ غیبت نہ کرو. اس کے بعد أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا. کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ. اور تم اس سے کراہیت کرتے ہو. یقیناً تم سب اس امر سے کراہت رکھتے ہو، یعنی تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی. ہم مسلمان بھائی کا آبرو اس کے بدن کے گوشت کی مانند ہے اور اس آبرو کو غیبت کے ذریعے ختم کرنا اور پوشیدہ بھیدوں کو افشا کرنا اس کے بدن کا گوشت کھانے کے مانند ہے. اور مردہ کی تعبیر اس بنا پر ہے کہ غیبت لوگوں کی پیٹھ پیچھے کی جاتی ہے جو مردوں کی طرح اپنے آپ سے دفاع پر قدرت نہیں رکھتے. اور یہ ایک عظیم اور ایک ایسا ظلم ہے جو انتہائی بزدلانہ ہے کہ جسے انسان اپنے بھائی کے بارے میں گواہ رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہو گیا. اسلامی روایات میں بھی جیسا کہ بیان کیا جائے گا کہ مسئلہ غیبت کو اس سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور بہت کم ایسے گناہ ہیں جس کی سزا اسلام کی نظر میں اس قدر سنگین ہو. اور چونکہ ممکن ہے کہ کچھ لوگ ان تینوں گناہوں میں سے بعض سے آلودہ ہوں اور ان آیات کے سننے سے متنبع اور بیدار ہو جان کے بغیر. اس سلسلے میں چند نکات ہیں جو درس گزرا ہے اور جس کو اس دروس میں تقریباً تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. تو آج کے درس میں چند نکات ہیں. چند نکات. نمبر 1، معاشرے میں کامل اور ہر پہلو سے امن و امان. پہلا نقطہ کیا ہے کہ معاشرے میں بھرپور طریقے سے امن و امان اور ہر پہلو سے ہر اعتبار سے امن و امان. وہ 6 احکام جو اوپر والی 2 آیات میں بیان کیے گئے ہیں، تمسخر، غیبت، جوئی، برے القاب، گمان باز، تجسس. اور غیبت سے نہیں. اگر کسی معاشرے میں ان پر کامل طور سے عمل ہو تو معاشرے کے تمام افراد کی عزت و آبرو کا ہر لحاظ سے بیمہ ہو جاتا ہے. نہ تو کوئی شخص اس کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے دوسروں کو تفریح و تمسخر کا ذریعہ بنا سکتا ہے اور نہ ہی وہ کسی کی عیب جوئی کے لیے زبان کھول سکتا ہے اور نہ برے القاب کے ساتھ لوگوں کی جرات لوگوں کی حرمت و شخصیت کو خراب کرتا ہے. نہ اسے کسی کے بارے میں برا گمان کرنے کا حق ہے، نہ وہ افراد بشر کی
شخصی زندگی کے بارے میں جستجو میں لگتا ہے اور نہ ہی ان کے پوشیدہ عیوب دوسروں کے سامنے فاش کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں انسان کے پاس 4 سرمایہ ہیں اور ان سب کو اس قانون کے قلعوں کے اندر محفوظ رہنا چاہیے، اور وہ ہے جان۔ کتنے قلعے ہیں، کتنے ہیں سرمایہ؟ 4۔ جان، مال، عزت اور عزت و آبرو۔ اور ان سب کو اس قانون کے قلعوں کے اندر محفوظ رہنا چاہیے، اور وہ ہیں جان، مال اور عزت و آبرو۔ اوپر والی آیات اور اسلامی روایات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ لوگوں کی آبرو اور حیثیت ان کے مال و جان کی طرح ہے، بلکہ بعض پہلوؤں سے ان سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس معاشرے میں کامل طور پر امن و امان کی حکمرانی ہو، لوگ ایک دوسرے پر نہ صرف عمل میں اور ہاتھ کے ساتھ حملہ نہ کریں، بلکہ لوگوں کی زبان کے لحاظ سے اور اس سے بھی بڑھ کر فکر اور سوچ کے لحاظ سے بھی ایک دوسرے سے امن و امان میں ہوں۔ یعنی اسلام چاہتا ہے کہ سماج میں، معاشرے میں امن و امان ہو۔ امن و امان کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہاتھ کسی پر نہ چلے یا زبان سے کسی کو اذیت نہ، بلکہ اسلام سوچ کے بارے میں بھی متوجہ کرنا چاہتا ہے، اور کیا ہے اور کہا ہے۔ گمان کیا ہوتا ہے؟ سوچی تو ہوتی ہے نا، یہ نہیں کرنا ہے۔ یعنی ہاتھ سے مارنا، زبان سے کہنا، زبان سے غیبت کرنا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تمہیں صبح زن بھی نہیں کرنا ہے۔ یہ تو سوچ ہے، فکر ہے، اس کا عمل سے تعلق ظاہری خود اس کا نتیجہ ہے عمل، لیکن ویسے تو یہ ذہن کی بات ہے، سوچ ہے، مگر اسلام نے اس کو بھی پابندی لگائی ہے کہ نہیں، آپ کو یہ بھی نہیں کرنا، کیونکہ یہ سبب بنتا ہے بہت ساری خرابیوں کا، بڑے بڑے نقصانات کا سبب بنتا ہے غیبت، یہ سوء۔ تو اسلام چاہتا ہے کہ سماج اور معاشرہ ہر اعتبار سے، ہر پہلو سے صاف ستھرا اور امن امان میں رہے، امن امان کے ساتھ رہے۔ بلکہ لوگوں کی زبان کے لحاظ سے اور اس سے بھی بڑھ کر فکر اور سوچ کے لحاظ سے بھی ایک دوسرے سے امن و امان میں ہوں، اور ہر شخص یہ محسوس کرے کہ کوئی دوسرا شخص اپنے افکار میں بھی تہمت کے تیر اس کی طرف نہیں پھینک سکتا یا نہیں پھینکتا۔ اور یہ ایسی بلند ترین سطح کی امنیت ہے جو ایک مذہبی اور مومن معاشرے کے سوا کہیں بھی امکان پذیر نہیں ہے۔ یعنی یہ چیز آپ کہیں بھی نہیں پا سکتے کہ جہاں انسان کسی کی ہاتھ سے، کسی کی زبان سے اور کسی کی غلط سوچ سے بھی محفوظ ہونے والے۔ یہ سماج اور یہ معاشرہ ایسا صرف اسلامی اور مومنین کا معاشرہ ہی ہو سکتا ہے جو قرآن کریم پر عمل کرتے ہیں، ورنہ یہ ایسا سماج اور معاشرہ راغب صاحب کا مطلب ایسا سماج اور معاشرہ کہیں بھی نہیں ملے گا، کسی بھی سماج میں نہیں ملے گا، چاہے وہ دنیاوی تنظیمیں کام کرنے والی ہوں، حتیٰ ادیان ہو، لیکن جو یہ سوچ اسلام کے اندر پائی جاتی ہے اور مذہب اسلام کے اندر، دین اسلام کے اندر پائی جاتی ہے، کہ حتیٰ کہ سوچ پہ بھی پرتیبند ہے کہ آپ کسی کے بارے میں غلط نہیں سوچو، کسی کے بارے میں غلط نہیں سوچو، یعنی آپ کسی کو غلط معروف تو نہیں، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کو زبان سے ایسے نہ پہنچاؤ، لیکن آپ حد یہ ہے کہ کسی کے بارے میں غلط سوچو بھی نہیں۔ یعنی اسلام چاہتا ہے کہ صاف ستھرا، بہترین، اچھا اور امن و امان والا معاشرہ رہے ہر اعتبار سے، جس مذہب کے مومن معاشرے کے سوا کہیں بھی امکان پذیر نہیں ہے۔ پیغمبر گرامی قدر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، ان اللہ حرم من المسلم دمہ ومالہ وعزہ وإن يظن به السوء
ما یظن به السوء. اللہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا خون، مال اور عزت و آبرو دوسروں پر حرام کر دیا ہے، اور اسی طرح یہ بھی کہ اس کے بارے میں برا گمان کرے یہ بھی منع کر دیا ہے، حرام قرار دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایسا بہترین معاشرہ، ایسا بہترین سماج کہاں ملے گا جس میں قانونی حیثیت ہوئی ہے کہ نہ ہی آپ کسی کے بارے میں غلط سوچ بھی نہیں سکتے. یہ قانونی حیثیت اسلام کو حاصل ہے، صرف اسلام میں ہے کہ آپ کسی کے بارے میں غلط سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ نے منع کیا. اور یہ فعل برا گمان کرنا نہ صرف طرف مقابل اور اس کی حیثیت پر صدمہ وارد کرتا ہے، صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف اسی پہ صدمہ وارد کرتا ہے یہ برا گمان، بلکہ برا گمان کرنے والے کے لیے بھی ایک بہت بڑی بلا و مصیبت ہے، خود اس کے لیے بلا و مصیبت ہے جو برا گمان کر رہا ہے. کیونکہ وہ لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنے اور اجتماعی تعاون سے اختلاف بنانے کا سبب بن جاتا ہے. جو لوگ بدگمانیوں سے کام لیتے ہیں اور ان کو سراہتے ہیں یا ان پر عمل پیدا ہو جاتے ہیں یا ان کو اپنی زندگی میں ڈھال لیتے ہیں، وہ لوگ سماج اور معاشرے میں الگ تھلگ پڑ جاتے ہیں. تو ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا، انہیں پاس اٹھانے کو تیار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کسی کے بارے میں غلط سوچتا ہے. جو انسان دوسروں کے بارے میں کچھ غلط ہی سوچ رہا ہے تو اسے کون اپنے پاس بٹھائے گا، اسے کون محبت کرے گا، اسے کون اپنے مشورے میں شریک کرے گا، اسے کون اپنے معاملات میں شریک کرے گا، کون اس سے مشورہ کرے گا، کون اس کے پاس جا کے بیٹھے گا، کون اسے اپنے پاس بٹھائے گا. کیوں؟ پتا ہے کہ تو غلط سوچ کا انسان ہے، اس کی سوچ صحیح نہیں ہے اور یہ نقصان ہی پہنچائے گا. اور اسے سمجھاؤ، بتاؤ، منع کرو، اس میں تیار نہیں ہے. جو دماغ میں بیٹھ گئی کہ بس یہی صحیح ہے تو بس وہ صحیح ہے، آپ نے کچھ سنا اس کے سامنے بیٹھا. تو ایسے لوگ سماج معاشرے میں الگ تھلگ پڑ جاتے ہیں اور کوئی ان کو پوچھنے والا، ان سے بات کرنے والا نہیں رہتا. وہ لوگ اپنے اعتبار سے چاہے بہت بڑے مالدار ہو، حتیٰ چاہے بہت بڑے لوگ ان کے اندر صفت پائے جائے، چاہے وہ پڑھے لکھے انسان بھی ہو، چاہے وہ عہدے دار بھی ہوں، اگر بدگمان ہے، اس نے اپنا شیوا بنا لیا بدگمانی، تو اسے کون اپنے پاس بٹھائے، کون اس کے پاس جا کے بیٹھے گا، کون اس کو اچھا کہے گا، کون اس کی اہمیت یا عزت کرے گا؟ کوئی نہیں. کیونکہ ایسے شخص سے کسی کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، تو لہٰذا نقصان سے ہم بچنا چاہتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اور یہ فعل ایک ایسی یعنی بدگمانی ایک ایسی دہشت ناک دنیا اس کے لیے فراہم کرتا ہے جو غربت و بے کسی اور تنہائی اور گوشہ نشینی سے دور ہو. یعنی یہ بدگمانی انسان کو کام پہنچا دیتی ہے ایک وحشت ناک دنیا جو غربت و بے کسی اور تنہائی اور گوشہ نشینی سے دور ہو، ایسی جگہ پہنچا دیتی ہے. نفرت کرنے لگتے ہیں اس سے. جیسے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام سے ایک حدیث میں منقول ہوا ہے، من لم يحسن ظنه استوحش من كل احد. جو شخص برا گمان رکھتا ہو وہ ہر شخص سے ڈرتا ہے. ہاں، جو شخص برا گمان رکھتا ہے وہ ہر انسان سے ڈرتا ہے اور وحشت رکھتا ہے. پتا ہے تو سب کے بارے میں بدگمانیاں کرتا ہے. دوسرے لفظوں میں وہ چیز جو انسان کی زندگی کو جانوروں سے جدا کرتی ہے، جو چیز انسان کی زندگی کو جانوروں سے جدا کرتی ہے، الگ کرتی ہے اور اسے رونق و حرکت اور تکامل و ارتقا بخشتی ہے، وہ روح تعاون اور سب کا مل جل کر کام کرنا ہی ہے. کیا کرتی ہے؟ جو انسان کو جانوروں سے الگ کرتی ہے اور اسے رونق و حرکت اور تکامل اور ارتقا بخشتی ہے. ارتقا یعنی بلندی، تکامل کمال مکمل. وہ روح تعاون اور سب کا مل جل کر کام کرنا ہی ہے. اور یہ ایسی صورت میں امکان پذیر ہے
جبکہ لوگوں میں اعتماد و خوشبینی ہو، اور در اعلیٰ کے برا گمان اس اعتماد کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے اور تعاون کے رشتوں کو توڑ دیتا ہے اور روح اجتماعی کو کمزور کر دیتا ہے۔ نہ صرف سوء ظن بلکہ تجسس اور غیبت کا مسئلہ بھی اسی طرح کا ہے۔ بدبین افراد ہر چیز سے ڈرتے ہیں اور ہر شخص سے وحشت رکھتے ہیں، اور جہاں پریشانی چھائی رہتی ہے، نہ تو وہ کوئی دوست اور مونس و غمخوار پیدا کر سکتے ہیں، یعنی نہ کوئی مونس اور نہ کوئی غمخوار پیدا کر پاتے ہیں، نہ کوئی دوست بنا پاتے ہیں، اور نہ ہی اپنے اجتماعی کاموں کے لیے کوئی شریک و ہمکار بنا سکتے ہیں، اور نہ پریشانی کے دنوں کے لیے کوئی یار و مددگار۔ اس نقطے کی طرف توجہ بھی لازم ہے کہ یہاں ظن سے مراد ایسے گمان ہیں ان کے لیے کوئی دلیل نہ ہو۔ اس بنا پر جہاں گمان کا انحصار کسی دلیل یعنی ظن معتبر پر ہو وہ اس گمان سے مستثنا ہے، اس گمان کی طرح جو دو عادل گواہوں کی شہادت سے حاصل ہوتا ہے۔ بہرحال ہم اسی پر آج اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ ایگزام کب سے ہے جناب؟ کل آئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔